السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ معزز ناظرین، سلسلہ درس میں ایک دن بیچ میں ناغہ ہوا جو کسی ضرورت کے پیش نظر رہا۔ جیسا کہ ہم پچھلا جو درس ہم نے مطالعہ کیا تھا، اس میں جنگ بدر میں اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کو ایک نہایت ہی بہترین کامیابی سے ہمکنار اللہ رب العالمین نے کرایا، اور ساتھ ہی جب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا تو یہ خبر مکے کے اندر میں جب پہنچی کہ مشرکین میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگ کر کے ادھر ادھر بکھر گئے ہیں اور نہایت ہی گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کر لیا ہے، تو ان لوگوں کے اندر میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس وجہ سے کہ شرم و ندامت تھی، شرمندگی تھی، چونکہ اکڑ کر کے گئے تھے کہ مسلمانوں کو آج بدر میں پیس کر کے رکھ دیں گے، لیکن ان کی یہ جو خواہش تھی وہ خواہش دھری کی دھری رہ گئی۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ذریعے سے مشرکین کو بدترین شکست سے دوچار کروایا۔ تو جس طریقے سے شکست کی خبر مکے پہنچی، اسی طریقے سے مدینے میں بھی فتح کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوائی۔ جب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دی، فتح مکمل ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد روانہ فرمائے، یعنی کہ ایسا آدمی جو اللہ کے نبی کی اس خبر کو لے جا کر کے مدینہ میں پہنچا دے، اسے قاصد کہتے ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اوالی یعنی کہ بالائی مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا، اور دوسرے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں زیرین مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا، یعنی کہ مدینہ کے جو نیچے کے لوگ رہنے والے تھے ان کے درمیان بھیجا گیا۔ اس دوران یہود اور منافقین نے مدینہ کے اندر میں ایک چال چلی۔ ان لوگوں نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینے میں ایک ہلچل بپا کر دی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے یہ خبر بھی اڑا رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہے، چونکہ آپ نبی کی اونٹنی پر سوار ہو کر کے، جس اونٹنی کا نام تھا قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے دیکھا کہ زید بن حارثہ آ رہے ہیں اور اکیلے آ رہے ہیں، تو اس منافقین نے دیکھ کر کے بول پڑا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، دیکھو یہ تو انہی کی اونٹنی ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں، اور یہ زید بن حارثہ ہے، شکست کھا کر کے میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا ہے اور اس قدر ڈرا ہوا ہے کہ اس شخص کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان جا کر کے کیا کہیں گے۔ بہرحال جب یہ دونوں قاصد پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے تفصیلات سننے لگے، یعنی کہ انہوں نے جنگ کی بابت لوگ ان سے پوچھنے لگے کہ آخر اللہ رب العالمین نے اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور مشرکین کا کیا حشر ہوا، اس کی بابت آپ ہمیں بتلائیں۔ بالآخر انہوں نے پوری تفصیلات سنائی، یہاں تک کہ ان لوگوں کو یقین آ گیا کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس میدان بدر میں فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ اس کے بعد ہر طرف مسلمانوں کے اندر میں مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی اور مدینے کے در و بام تحلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے، اور جو سربراہ مسلمان مدینے میں رہ گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتح مبین کی مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے پر آپ نکل پڑے۔ حضرت اسامہ ابن زید کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی جب اللہ کے نبی کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، جو کہ حضرت عثمان کے عقد میں تھیں، دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے، ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان کے ساتھ مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ خبر اس وقت حضرت اسامہ ابن زید کے پاس پہنچی تھی۔
محترم ناظرین، اب میدان بدر کے اندر میں اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں کو فتح دیا تو وہاں مال غنیمت کا بھی ایک مسئلہ رہا، یعنی مال غنیمت اسے کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جیتنے والے کو ان لوگوں کا سامان جو میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور وہاں چھوڑ جاتے ہیں، وہ سامان مسلمانوں کے حصے میں آ جاتا ہے، اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور مال غنیمت یہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو 5واں حصہ جو ہوتا ہے اس کی تفصیل اللہ نے فرمائی کہ یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حصہ ہوتا ہے، اور بقیہ جو 4 حصے مال غنیمت کے ہوتے ہیں اس کی تقسیم بھی 2 طریقے سے کی جاتی ہے، یعنی کہ جو لوگ سواری پر سوار ہو کر کے میدان جنگ تک پہنچے ہیں انہیں ڈبل حصہ دیا جاتا ہے، اور جو لوگ پیدل میدان بدر یعنی کسی بھی میدان تک پہنچتے ہیں انہیں 1 حصہ دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مال غنیمت کی تقسیم کی جاتی ہے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مال غنیمت کسے کہتے ہیں، وہ مال جو میدان جنگ میں جیت کے بعد حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ ختم ہونے کے بعد 3 دن بدر میں قیام فرمایا، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے کوچ نہیں فرمایا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں لشکر کے اندر اختلاف پڑ گیا۔ اختلاف ہونے کی وجہ ایک یہ تھی کہ چونکہ اس سے پہلے کسی بھی ایسی ترتیب نہیں دی گئی تھی کہ آخر مال غنیمت کا کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ پہلے جاہلیت کے زمانے میں جب بھی لڑائی اگر کسی قوم کے درمیان ہوا کرتی تھی تو مال غنیمت جو جتنا لوٹ لے وہ اس کا ہو جایا کرتا تھا۔ اب لیکن میدان بدر میں تو ایسا نہیں ہوا۔ میدان بدر میں صحابہ کی تین حالت تھی۔ پہلی حالت یہ تھی کہ کچھ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے، انہوں نے نبی کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ دوسرے صحابہ وہ تھے جو دشمنوں کے تعاقب میں نکل پڑے، ان کو دوڑایا، ان کو بھگایا۔ اور تیسرے جو حالت تھی صحابہ کی، وہ لوگ مال غنیمت کے لیے دوڑ پڑے اور انہوں نے مال غنیمت لوٹا، حاصل کیا۔ اب جنہوں نے جتنا لوٹا، اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا ہے زمانے جاہلیت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ میرا مال ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ آخر وہ لوگ جو ایک دشمن کو پیچھا کر رہا ہے، یا دوسرا وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کی کیا غلطی ہے کہ اسے مال غنیمت نہ مل سکے؟ اسی بابت اختلاف پیدا ہو گیا، اور اس اختلاف کا جو حل تھا وہ اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر میں بیان فرما دیا، اور وہ آیت کریمہ سنتے ہی صحابہ کرام کی سارے اختلافات اپنے آپ دھرے کے دھرے رہ گئے، اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے سامان کو لا کر کے رکھ دیا۔ وہ آیت کریمہ جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی تھی، ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے درمیان رکھیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مال غنیمت کے بارے میں لشکر کے اندر اختلاف پڑ گیا۔ جب اختلاف بڑا شدید ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے۔ صحابہ کرام نے اس حکم کی تعمیل کی، اور اس کے بعد اللہ نے وحی کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل نازل فرما دیا۔ حضرت عبادہ ابن صامت بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے اور بدر میں پہنچے، لوگوں سے جنگ ہوئی اور اللہ نے دشمن کو شکست دی۔ پھر ایک گروہ ان کے تعاقب میں لگ گیا اور انہیں کھدڑنے لگا، قتل کرنے لگا، اور ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اسے بٹورنے اور سمیٹنے لگا، اور ایک گروہ نے رسول کے گرد گھیرے ڈالے رکھا مبادا دشمن دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت پہنچا دے۔ جب رات آئی اور لوگ پلٹ پلٹ کر ایک دوسرے کے پاس پہنچے تو مال غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے اسے جمع کیا ہے، لہذا اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ محترم، جیسا کہ اس کی تفصیل میں نے ابھی آپ کے درمیان رکھ دی ہے کہ وہاں مسلمان 3 جماعت میں تقسیم ہو گئے تھے، بٹ گئے تھے۔ دشمن کا تعاقب کرنے والے نے کہا کہ تم لوگ ہم سے بڑھ کر اس کے حقدار نہیں، کیونکہ اس مال سے دشمن کو بھگانے اور دور رکھنے کا کام ہم نے کیا تھا۔ جو لوگ رسول کی حفاظت فرما رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں دشمن آپ کو غفلت میں پا کر نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے ہم آپ کی حفاظت میں مشغول کریں۔ ان اختلافات کے درمیان اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی اور سورۃ الانفال کی پہلی آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الانفال، کہ وہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔
بس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی جو تعلقات ہیں اس کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ ایک ٹکڑے میں اللہ نے صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف تھا اسے ختم کر دیا۔ اللہ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ مال غنیمت نہ تو تمہارا ہے نہ تو تمہارا ہے نہ تو تمہارا ہے، مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ اب یہ جملہ سننا تھا کہ سارے صحابہ نے اپنا جو بھی مال غنیمت تھا اللہ اور اس کے رسول کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ لیکن اس کی تقسیم کا جو معاملہ ہے وہ آگے چل کر کے سورہ یعنی کہ اسی صورت میں 10ویں پارے کی جو ابتدا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، وہاں اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کی تقسیم کیسے کرنی ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کا کتنا حصہ ہوتا ہے، اس کی تفصیل وہاں بیان فرمائی ہے۔ اگر کسی کو واقعی اس بارے میں دلچسپی ہو تو اس صورت یعنی کہ 10واں پارہ کی پہلی آیت کریمہ کی تفسیر آپ اپنی اگر آپ کے پاس تفسیر کوئی موجود ہو تو آپ وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا، اور تقسیم کی جو تفصیل اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہے اسی کے مطابق آپ نے وہاں تقسیم کیا۔ اسلامی لشکر مدینے کی راہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز بدر میں قیام کے فرما کر مدینے کے لیے چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مشرک قیدی بھی تھے اور مشرکین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن کعب کو اس کی نگرانی سونپی تھی۔ جب آپ وادی صفرا کے درے سے باہر نکلے تو درے اور نازیہ کے درمیان ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا اور وہیں خمس جس کا ذکر میں نے کیا 5واں حصہ علیحدہ کر کے باقی مال غنیمت مسلمانوں کے برابر تقسیم کر دیا۔ محترم ناظرین یاد رکھیں، وادی صفرا کے درے سے باہر نکلے تو درے اور نازیہ کے درمیان آپ ایک ٹیلے پر مال غنیمت کو تقسیم فرمایا ہے۔ سبق کے دوران کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہو کہ ہاں واقعی یہ چیزیں ایسی ہیں جسے اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کس مقام پر ہوئی؟ اب وہ مقام آپ کو اگر یاد ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اسی وادی صفرا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ نضر ابن حارث کو قتل کر دیا جائے۔ اس شخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرچم اٹھا رکھا تھا اور یہ قریش کے اکابر مجرمین میں سے تھا۔ اسلام دشمنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں حد درجہ بڑھا ہوا تھا۔ آپ کے حکم پر حضرت علی نے اس کی گردن مار دی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرق الضبیہ پہنچے تو عقبہ ابن ابی معیط کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ یہ شخص جس طریقے سے نبی کو ایذا پہنچاتا تھا اس کا کچھ ذکر ہم نے آپ کو پہلے سبق کے دوران بتایا تھا۔ یہی شخص ہے جس نے رسول کی پیٹھ پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھ ڈال دی تھی۔ اسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر لپیٹ کر آپ کو قتل کرنا چاہتا۔ یہی وہ شخص ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر لپیٹ کر کے آپ کے گلا گھونٹ رہا تھا، اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر وقت نہ گئے ہوتے تو اس نے اپنے طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلا گھونٹ کر کے مار ہی ڈالا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے کون ہے؟ آپ نے فرمایا آگ۔ اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت انصاری نے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے اس کی گردن مار دی۔ جنگی نقطۂ نظر سے ان دونوں طاغوتوں کا قتل کیا جانا بالکل ضروری تھا، کیونکہ یہ صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جدید اصطلاح کے روح سے بہت بڑا یہ شخص مجرم تھا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ پہنچے تو ان مسلمان سربراہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں قاصدوں سے فتح کی بشارت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے اور آپ کو فتح کی مبارکباد دینے کے لیے مدینے سے نکل پڑے تھے۔ جب انہوں نے مبارکباد پیش کی تو حضرت سلمہ بن سلامہ نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں کاہے کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ ہمارا ٹکراؤ تو خدا کی قسم گنجے سر کے بوڑھوں سے ہوا تھا جو اونٹ جیسے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے فرمایا بھتیجے یہی لوگ سربراہان قوم تھے، یعنی کہ یہی وہ لوگ تھے جو قوم کے بڑے بڑے سردار تھے جن کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ
عرض پرداز ہوئے، یعنی آپ وہاں بول پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ بخدا میں یہ سمجھتے ہوئے بدر سے پیچھے نہ رہا تھا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس قافلے کا معاملہ ہے، اور اگر میں یہ سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا تو میں بالکل پیچھے نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بالکل سچ کہتے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اس طرح مظفر و منصور داخل ہوئے کہ شہر اور گرد و پیش کے سارے دشمنوں پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ اس فتح کے اثر سے مدینے کے بہت سے لوگ اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ اسی موقع پر عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے کہ اس مدباشوں کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے یہاں فن نکالا تو مسلمانوں کو اب اللہ نے اتنی قوت اور اتنی طاقت پہنچا دی ہے کہ یہ ہمارے فن کو کچلنے پر ایک دم تیار ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنی زندگی کی سلامتی کے لیے اپنے آپ کو یہی بہتر سمجھا کہ ہم بھی ظاہری طور پر اسلام کے دامن میں اپنی پناہ لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد ایک دن قیدیوں کی آمد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ اس وصیت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام خود کھجور کھاتے تھے لیکن قیدیوں کو روٹی پیش کرتے تھے۔ واضح رہے کہ مدینہ میں کھجور بے حیثیت چیز تھی اور روٹی خاصی گراں قیمت کی شے مانی جاتی تھی۔ محترم ناظرین، اسلام کی یہ تعلیمات ہے کہ وہ اپنے قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تاکید دیتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، یہ لوگ چچیرے بھائی ہیں، یہ لوگ کنبے اور قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں۔ فدیہ کہتے ہیں جرمانے کے طور پر ان سے کچھ رقم وصول لیں، اور اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفارہ کے خلاف ہماری قوت کا ایک ذریعہ بھی بنے گا، یعنی کہ اس کے جرمانہ کے طور پر جو چیز ہمیں حاصل ہوگی اس کے ذریعے سے جو ہماری مالی معاونت ہوگی اس کے ذریعے سے ہم طاقتور ہوں گے، اور ساتھ ہی ہم اپنے دفاع کے لیے اور بھی سامان اسلحہ خرید سکتے ہیں۔ یہ مشورہ حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، اور یہی مشورہ تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، اور یہ بھی امید ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور وہ ہمارے بازو بن جائیں۔ یہ بات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا واللہ میری وہ رائے نہیں ہے جو ابوبکر کی ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کو جو کہ حضرت عمر کا قریبی تھا میرے حوالے کریں اور میں اس کی گردن مار دوں۔ عقیل ابن ابی طالب کو علی کے حوالے کرے اور وہ اس کی گردن مار دے، فلاں کو جو حمزہ کا بھائی ہے حمزہ کے حوالے کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کی گردن مار دے، یہاں تک کہ اللہ کے معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے، یہ حضرات مشرکین کے صنادید اور ائمہ اور قائدین ہیں۔ یہ فیصلہ حضرت عمر کا تھا کہ جو بھی جس کا رشتہ دار ہے اللہ کے رسول اس کے ہاتھوں میں تلوار دیں اور وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دے۔ یہی فیصلہ بالکل درست بھی تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سنجیدہ مزاج تھے، نرم دل تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق بھی بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نرم خو تھے، اس لیے آپ نے بھی وہی رائے دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس رائے کو پسند فرمایا جو رائے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی بات کو پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی، کہ رسول نے ابوبکر کی بات پسند فرمائی اور میری بات کو پسند نہیں فرمائی۔ چنانچہ انہوں نے قیدی سے فدیہ لینا طے کر لیا۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح نبی اور ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیں آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے رونے کی وجہ ملی تو میں بھی روؤں گا، اگر نہ مل سکی تو آپ حضرات کے رونے کی وجہ سے روؤں گا۔ نبی نے فرمایا فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اسی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ آپ نے قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر اللہ رب العالمین نے بہت ہی سختی کے ساتھ نکیر فرمائی تھی۔
چونکہ اس سے پہلے بھی جنگی حالات کے تعلق سے جو مشرکین کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اس کی کچھ تعلیمات اللہ نے سورہ محمد، جسے سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے اس کا حکم بیان فرما دیا تھا کہ مشرکین کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو قیدی بن کر کے آئیں گے کیا سلوک روا رکھنا ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کو اختیار کیا کہ آپ نے فدیہ لینا مناسب سمجھا۔ وہاں جو سورہ محمد جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، وہاں ایک ایسی جگہ خالی تھی جس جگہ پر جا کر کے اللہ کے نبی نے اپنے طور پر اجتہاد کیا اور اپنی ایک رائے پیش کی وہاں، اسی لیے ان لوگ اللہ کے نبی نے اپنی رائے کے مطابق، اپنی اجتہاد کے مطابق یہ فیصلہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف سختی سے نکیر کا اظہار کیا ہے، نہیں تو اگر وہ خلا وہاں باقی نہیں رہتا، یعنی کہ اجتہاد کرنے کا، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا۔ محترم ناظرین، یہ جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے پاس پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خونریزی کر لے۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے تھے، یہ لفظ ہے۔ تم لوگوں نے جو دشمنوں سے، قیدیوں سے فدیہ لیا ہے، تم لوگ دنیا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا ارادہ آخرت کا تھا، اللہ تمہاری آخرت کو سنوار دے۔ واللہ عزیز الحکیم۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، ایک معنوی غلطی تھی جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آگے فرمایا اللہ نے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم۔ محترم، میں نے جو سورہ محمد کا حوالہ دیا ہے وہ اسی آیت کریمہ کی روح سے ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اگر اللہ کی طرف سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا، یعنی کہ اللہ پہلے سے کوئی بات آپ کے درمیان نہ نازل کیا ہوتا، تو تم لوگوں نے جو کچھ بھی لیا ہے اس پر تم کو اللہ رب العالمین سخت عذاب دیتا۔ اللہ کی طرف سے جو نوشتہ سبقت کر چکا تھا وہ یہی تھا، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 ہے، یعنی کہ مشرکین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا پھر فدیہ لے لو۔ یہ وہ جملہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا اور قیدی جو بدر کے تھے اس کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا تھا۔ اس نوشتے میں قیدیوں سے فدیہ لینے کی بات کہی گئی، اس لیے صحابہ کرام کو قبول فدیہ پر اللہ نے سزا نہیں دی، بلکہ صرف سرزنش کی، اور یہ بھی اس لیے کہ انہوں نے کفار کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا تھا، اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے مجرمین جنگ سے فدیہ لینا قبول کر لیا تھا جو صرف جنگ کے قیدی نہ تھے بلکہ جنگ کے ایسے اکابر مجرمین تھے جنہیں جدید قانون بھی مقدمہ چلائے بغیر نہیں چھوڑتا، جن کے متعلق مقدمہ کا فیصلہ عموماً سزائے موت یا پھر عمر قید کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کے مطابق معاملہ طے ہو چکا تھا، اس لیے مشرکین سے فدیہ لیا گیا بدر میں۔ بدر فدیہ کی جو مقدار طے کی گئی تھی وہ 4000 اور 3000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک تھی۔ اہل مکہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے جبکہ اہل مدینہ لکھنے پڑھنے سے واقف نہ تھے، اس لیے طے کیا گیا کہ جس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ جب یہ بچے اچھی طریقہ سے سیکھ جائیں گے تو یہی اس کا فدیہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قیدیوں پر احسان بھی فرمایا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا۔ اس کی فہرست میں آپ کو بہت جلد بتاؤں گا۔ اس فہرست میں مطلب بن حنطب، سیفی بن ابی رفاعہ اور ابو عزت جمحی کے نام آتے ہیں۔ آخر ذکر کو آئندہ جنگ احد میں قید اور قتل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد ابو العاص کو بھی اس شرط پر بلا فدیہ چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب کی راہ نہ روکیں گے۔ حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور اس کی شادی ابو العاص ابن ربیع سے ہوئی تھی جو کہ بدر تک ایمان نہیں لائے تھے۔ بعد میں وہ ایمان لائے ہیں لیکن بدر میں وہ ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ بدر میں وہ قیدی بن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ حضرات، یہ واقعہ اتنا عجیب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فدیہ طے کیا تو آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو العاص کے فدیے میں جو مال بھیجا تھا جس میں ایک ہار تھا۔ محترم ناظرین، وہ ہار کون تھا معلوم ہے آپ کو؟ یہ ہار وہ ہار ہے جسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی کو جب رخصت کیا تھا ابو العاص سے شادی کرتے وقت، تو یہ ہار انہیں تحفے میں دیا تھا۔
محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہو گئی. آپ نے صحابہ سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو چھوڑ دیں. صحابہ نے اسے بس چشم قبول کیا. نبی نے ابو العاص کو شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب کی راہ چھوڑ دیں گے. ابو العاص نے ان کا راستہ چھوڑ دیا. حضرت زینب نے ہجرت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیج دیا کہ تم دونوں بطن یا جج میں رہنا. جب زینب تمہارے پاس سے گزرے تو ساتھ ہو لینا. یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت زینب کو ساتھ لے کر کے مدینہ واپس آئے. حضرت زینب کی ہجرت کا واقعہ بڑا طویل ہے, بڑا دردناک ہے. محترم ناظرین, کتنا عجیب لگا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدیہ کے طور پر جو وہ ہار آیا ہوگا. حضرت خدیجہ کے ساتھ کے تعلقات جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو پوری زندگی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئی ہوگی. محترم ناظرین, ہم اس تفصیل کو تو نہیں بیان کر سکتے, البتہ مزید آگے چلتے ہیں. قیدیوں میں ایک سہیل بن عمر یا عمر بھی تھا جو بڑا زبان آور خطیب تھا. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول, سہیل بن عمر کے اگلے 2 دانت توڑوا دیجئے, اس کی زبان لپٹ جایا کرے گی اور وہ کسی جگہ خطیب بن کر کے آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ گزارش کو مسترد کر دی. آپ نے رد کر دیا کیونکہ یہ مسلح کے ضمن میں آتا ہے. مسلح محترم ناظرین اسے کہتے ہیں کہ جسم کے کسی بھی پارٹس کو مختلف طریقے سے کتر دینا, جس پر قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ کا خطرہ تھا. حضرت سعد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو انہیں ابو سفیان نے قید کر لیا. ابو سفیان کا بیٹا عمر بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں تھا. چنانچہ عمر کو ابو سفیان کے حوالے کیا گیا اور اس نے حضرت سعد کو چھوڑ دیا. اس غزوے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال کو نازل فرمائی, جو کہ در حقیقت اسی غزوے پر ایک خدائی تبصرہ ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس پوری جنگ پر ایک تبصرہ فرمایا, اپنے طور پر اس کا خلاصہ بیان فرمایا ہے. اگر یہ تعبیر صحیح ہو اور یہ تبصرہ بادشاہوں اور کمانڈروں وغیرہ کے لیے فاتحانہ تبصروں سے بالکل ہی جدا گانہ ہے. اس تبصرے میں کیا کیا باتیں اللہ رب العالمین نے کہی ہیں, اس میں سے چند باتیں آپ کے درمیان رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے پہلے ان کی نظر میں ان کی کوتاہیوں اور ان کی اخلاقی کمزوریوں کی طرف توجہ مبذول کرائی, جو ان میں فی الجملہ باقی رہ گئی تھی, جن میں سے جس میں بعض کا اظہار اس موقع پر ہو گیا. اس توجہ دہانی کا مقصود یہ تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے پاک صاف کر کے کامل ترین بن جائیں. اس کے بعد اس فتح میں اللہ کی جو تائید اور غیبی مدد شامل تھی اس کا ذکر فرمایا. اس کا مقصود یہ تھا کہ مسلمان اپنی شجاعت کے فریب میں نہ آ جائیں, دھوکے میں نہ پڑ جائیں, جس کے نتیجے میں مزاج اور طبیعت پر غرور اور تکبر مسلط ہو جائے, بلکہ اللہ پر بھروسہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہیں. پھر ان بلند و اغراض مقاصد کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوفناک اور خونریز معرکے میں قدم رکھا تھا. اسی ضمن میں ان اخلاق و اوصاف کی نشاندہی کی گئی جو جنگ میں فتح کا سبب بنتے ہیں. مشرکین و منافقین کو اور یہود اور جنگی قیدیوں کو مخاطب کر کے ایسی فصیح اور بلیغ نصیحت فرمائی تاکہ وہ حق کے سامنے جھک جائیں اور اس کے پابند ہو جائیں. اس کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت کے معاملے میں مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس مسئلے کے تمام بنیادی جو اصول تھے, جو قاعدہ تھا, وہ سمجھایا گیا اور بتایا گیا ہے. اس مرحلے پر اسلامی دعوت کو جنگ و صلح کے جن قوانین کی ضرورت تھی ان کی توضیح اور مشروعیت ہے, تاکہ مسلمانوں کی جنگ اور اہل جاہلیت کی جنگ میں جدائی ہو سکے, امتیاز قائم ہو سکے. اخلاق و کردار کے میدان میں مسلمانوں کو برتری حاصل رہے. دنیا اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ اسلام محض ایک نظریہ کا نام نہیں ہے, بلکہ وہ جن اصولوں اور جن ضابطوں کا داعی ہے ان کے مطابق اپنے ماننے والوں کی عملی تربیت بھی کرتا ہے. پھر اسلامی حکومت کے قوانین کی کئی دفعات اس صورت کے اندر میں بیان کی گئی, جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی حکومت کے دائرے میں بسنے والے مسلمانوں اور اس دائرے سے باہر رہنے والوں مسلمانوں میں کیا فرق ہوتا ہے. محترم ناظرین, جنگ بدر ہم جیسا کہ جانتے ہیں سن 2 ہجری میں واقع ہوئی ہے. اس جنگ یعنی کہ اس سن میں متفرق واقعات یعنی الگ الگ واقعہ بھی رونما ہوئے. سب سے پہلے سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ اور صدقہ فطر فرض کیا گیا اور زکوٰۃ کے مختلف نصابوں کی تفصیل متعین کی گئی. صدقہ فطر کی فرضیت اور زکوٰۃ کے نصاب کی تعیین سے اس بوجھ اور مشقت میں بڑی کمی آ گئی جن سے فقراء مہاجرین کی ایک بڑی تعداد دوچار تھی, کیونکہ وہ لوگ رزق کی تلاش کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ کے امکانات سے محروم تھے.
پھر نہایت نفیس موقع اور خوشگوار اتفاق یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنی زندگی میں پہلی عید جو منائی وہ شوال سن 2 ہجری کی عید تھی، جو جنگ بدر کی فتح مبین کے بعد پیش آئی۔ کتنی خوشگوار تھی یہ عید سعید، جس کی سعادت اللہ نے مسلمانوں کے سر پر فتح و عزت کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی۔ کتنا ایمان و افروز اس نماز عید کا منظر ہے جسے مسلمانوں نے اپنے گھروں سے نکل کر تکبیر و توحید، تحمید و تسبیح کی آوازیں بلند کرتے ہوئے میدان میں ادا کیا تھا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل میں اللہ کی دی ہوئی نعمت اور اس کی ہوئی تائید کے سبب اس کی رحمت و رضوان کے شوق سے لبریز اور اس کی طرف خواہشات کے جذبات معمول تھے۔ ان کی پیشانیاں اس کے شکر و سپاس کی ادائیگی کے لیے جھکی ہوئی تھی۔ اللہ نے اس نعمت کا ذکر اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم لوگ زمین میں تھوڑے تھے، زمین میں کمزور تھے، ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں کہیں اچک کر لے جائے، بس اس نے تمہیں ٹھکانہ مرحمت فرمایا اور اپنی مدد کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ محترم ناظرین، یہ رہے جنگ بدر کے حالات اور ان کے جو بھی واقعات تھے وہ تفصیلاً آپ کے درمیان پیش کر دیے گئے۔ آپ بدر کے بعد کی جو جنگی سرگرمیاں ہیں انشاءاللہ ہم کل کے درس میں مطالعہ کریں گے۔ باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔